آج ہم دیکھ لیں اپنی شادی بیاہوں میں کس قدر ہمارے اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لوگ قرض لیتے ہیں اور اس سود پر لیتے ہیں، جس میں اللہ اور رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ، غیروں کی رسموں اور ان کی رواجوں کو اپنی شادیوں میں ہم نے لازمی سمجھ لیا ہے۔ ایسی عورتیں ہیں جو فرائض کا ان کو کچھ نہیں پتہ، نہ ہی وہ سمجھتی ہیں کہ مجھ پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن جب نکاح کے اندر یا شادی بیاہ یا میت کے اندر ایسی رسم و رواج جس کو کوئی تعلق نہیں وہ نہیں کریں گے تو اس قدر وہ بھبر جاتی ہیں اور آڑے آ جاتی ہیں اور اس کو فرض و لازم سمجھ لیتی ہیں کہ بھائی جب تک یہ ہمارے ساتھ یہ ہماری فلاں رسم نہیں ہوگی، جب تک یہ نکاح ہو نہیں سکتا، جب تک وہ لڑکی رخصتی ہو نہیں سکتی۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نکاح سے متعلق ہمارا ایپیسوڈ 2 حاضر خدمت ہے، اور نکاح ایک شرعی ضرورت ہے، شرعی اور انسانی دونوں ضرورتیں ہیں، اور جس پر معاشرہ جیسی ہی بڑھتا جا رہا ہے آگے، اس پر فتنے، فساد اور اس طرح کی رسم و رواج نے اصل چیز پر گرد و غبار چڑھا دی ہے، تو اس پر ہم صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح سے متعلق صحیح بات کہنے اور ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر تم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یعنی آج کل ہم دیکھتے ہیں فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی یا فلاں کو فلاں سے محبت ہے، تو یہ محبت ہے کیا چیز؟ فرمایا کہ یہ سب اگر نکاح نہیں ہے درمیان میں، اگر مرد و عورت کی آپس سے محبت ہے اور نکاح نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ حقیقی محبت نہیں کہلائے گی، یہ تو جسم طلبی ہے اور ایک خواہش نفس پرستی ہے اس کے اندر۔ حقیقی جو محبت کے لیے فرمایا وہ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں فرمائی، اور اس قدر اس کے اندر محبت ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، نہ کوئی جان نہ پہچان، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی زبان آپس میں ملتی ہے، اس کے باوجود جب نکاح کے دو بول پڑھ لیے جاتے ہیں، آپس میں وہ ایسے متعلق ہو جاتے ہیں، تعلق بن جاتا ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا سمدی بن گیا، ایک دوسرے کا داماد بن گیا، اور ایک دوسرے کے ہر دکھ اور سکھ کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی لیے فرمایا کہ محبت، یہ نکاح، محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر تم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو اس لیے ہمیں نکاح کو ترغیب دینی چاہیے، نکاح پر ہم نے آنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی آج کل ہم رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو ختم ہونا چاہیے۔ یہی وہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکوں کی عمریں گزر رہی ہیں اور گناہوں کی طرف مبتلا ہو رہے ہیں اور مایوسی اور پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ ساری وجہ یہ ہے کہ ان کی جب بنیادی ضرورت نہیں ہوگی پوری تو وہ غلط طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس کے لیے پہلی رکاوٹ جو فرمائے وہ ہے اخراجات، مال کا ہونا۔ یعنی یہ لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ نکاح کے اندر مال کا بہت زیادہ ہونا ضروری، جب تک اتنا مال نہ ہو، یہ اتنا بینک بیلنس نہ ہو، اس وقت تک نکاح اور شادی کرنا بہت بڑا جرم ہو جائے گا، جس کے لیے لوگ پھر کرنا چاہتے ہیں تو قرض لیتے ہیں سود کے اندر۔ بھائی کیا ضرورت ہے اس چیز کے اندر؟ کس قدر آسان بنائے نکاح کو کہ مسجد کے اندر نکاح پڑھائیے، نماز کے بعد نکاح پڑھائیے، سب کو پتہ بھی چلے گا، اور چھوارے بانٹ دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے نہ لڑکی والوں پر کوئی جہیز آئے گا، برڈن آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی ان کے اوپر کوئی مشکلات ہیں، بلکہ اور ولیمہ اگلے دن جو ہے لڑکے والے، لڑکے کے خاندان لڑکا ولیمہ کر لے، وہ بھی غریبوں کو جس قدر اس کے اندر بلائے اور دعوت عام کرے اتنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں۔ تو آج ہم دیکھ لیں اپنی شادی بیاہوں میں کس قدر ہمارے اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لوگ قرض لیتے ہیں اور اس سود پر لیتے ہیں، جس میں اللہ اور رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہے۔ تو ایسے جگہ، ایسی نکاح جو سنت ہے،
قرآن اور حدیث سے اس کے جو ہے ثبوت ہیں اس کو آپ کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر، سنت سمجھ کر، اور خلاف اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف کر رہے ہیں، تو کیسے برکتیں ہمارے سامنے آئیں گی جو کہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے پریشانی دنیا و آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، آپ علیہ السلام دو جہاں کے سردار ہیں، چاہتے دھوم دھام سے شادیاں کرتے، لیکن آپ علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں اور اما عائشہ و دیگر ازواج مطہرات کی، صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ان سب میں آپ دیکھیے گا کہ نکاح کو کس قدر آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کس قدر آسان اور سہولت کے ساتھ کرنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، جو کہ آج ہم اس تمام چیزوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے حالات ظاہر دیکھ لیجئے، ہر طرح کے وہ غلط رسوم اور رواج کو ہم نے اپنی شادیوں میں ڈال لیا ہے جس کا کوئی نہ سنت اور نہ کوئی شریعت کے اندر اس کو کوئی ثبوت ہے، اور غیروں کی رسموں اور ان کی رواجوں کو اپنی شادیوں میں ہم نے لازمی سمجھ لیا ہے۔ ایسی عورتیں ہیں جو فرائض کا ان کو کچھ نہیں پتہ، نہ ہی وہ سمجھتی ہیں کہ مجھ پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن جب نکاح کے اندر یا شادی بیاہ یا میت کے اندر ایسی رسم و رواج جس کو کوئی تعلق نہیں وہ نہیں کریں گے، تو اس قدر وہ بھبر جاتی ہیں اور آڑے آ جاتی ہیں اور اس کو فرض و لازم سمجھ لیتی ہیں کہ بھئی جب تک یہ ہمارے ساتھ یہ ہماری فلاں رسم نہیں ہوگی، جب تک یہ نکاح ہو نہیں سکتا، جب تک وہ لڑکی رخصتی ہو نہیں سکتی۔ یعنی اللہ اور رسول نے جو فرض کیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، غیروں نے جو چیزیں فرض کر لی ہیں اس کو آج ہم نے اپنے اوپر اتنا لازم کر لیا ہے کہ تمام چیزوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اور اسی لیے جو ہے نا ہم نے دیگر گانے بجانوں کے اندر، عورتوں کو نچوانے کے اندر اور دیگر خرافاتوں کے اندر ہم نے اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، اور شیطان ہمیں اکساتا ہے اور ہم اس پر چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عام رواج یہ بھی چل گیا ہے بعض خاندانوں میں کہ لڑکی اوپر پیسے لیے جاتے ہیں، جب تک اتنے پیسے نہیں لائے گا لڑکا تب تک اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، چاہے وہ لڑکی کتنی ہی بوڑھی ہو جائے اور لڑکا کما کما کر اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اس پر ہم نے نہیں آنا، بلکہ ہر تمام وہ چیزیں ہم نے دیکھ لینی ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کا ہمیں فائدہ ہو جائے، آخرت کو کوئی اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، تبھی کیسے ہم ترقی کر پائیں گے اور کیسے ہم مشکلات سے نکل پائیں گے۔ جب تک ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارا جو ہے ترقی کرنا اور دنیا آخرت کے اندر سکون سے رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ہم جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لیں۔ اسی لیے اس دکھ اور درد جو دیکھتے ہیں ہم، جو ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، ایسے دکھ اور درد جس کی وجہ سے میرا لہجہ اور میری باتیں اور آپ کو اگر بری لگیں تو معذرت کے ساتھ، کہ یہ ایک دکھ ہے، جو درد ہے، جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ہمیں آج اگر ہم نہیں سمجھیں گے، آج ہم نے اگر اسٹینڈ نہیں لیا اس کے اوپر اور ہم کھڑے نہیں ہوئے اور فیصلہ نہیں لیا، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی پھر ہمارے کو گالیاں ہی دیں گی، برا بھلا کہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے مطابق ہمیں اپنی شادی بیاہ و دیگر تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔